دوستوں کی یہ کہانی کچھ الگ تھی۔ علی اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اس ہفتے کے آخر میں سوئمنگ پول جائیں گے۔ اس بار انہوں نے سوچا کہ رات کے وقت جائیں گے تاکہ سکون سے تیراکی کر سکیں۔ رات کو پول کی خاموشی اور چاندنی کی روشنی میں تیراکی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے گھروں میں تھے، علی اور احمد سوئمنگ پول پہنچے۔ پول کے گرد ایک ہلکی سی دھند تھی اور پانی کی سطح چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو سب کچھ عام سا تھا۔ وہ آرام سے تیراکی کرتے رہے اور پول کے کنارے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ پانی میں اترے، علی کو لگا کہ پانی میں کچھ حرکت ہوئی ہے۔ وہ فوراً احمد کی طرف مڑا اور بولا، احمد، تم نے کچھ محسوس کیا؟ احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، شاید تمہیں وہم ہوا ہے۔ لیکن علی کو یقین تھا کہ اس نے پانی میں کچھ حرکت دیکھی ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تیراکی بند کر دی اور غور سے پانی کو دیکھنے لگے۔ اچانک پانی کی سطح پر کچھ بلبلے نمودار ہوئے اور ایسا لگا جیسے کوئی چیز۔ علی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بولا، شاید کوئی مچھلی یا کچھ اور ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں۔ دونوں دوست آہستہ آہستہ پانی کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں حرکت محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، اچانک پانی کی سطح سے ایک سائے نما شکل نمودار ہوئی اور تیزی سے پانی میں غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر علی اور احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ احمد نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیا تھا؟ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ علی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور وہ دونوں تیزی سے پول سے باہر نکل آئے۔ پول پر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، ان کے دل ابھی تک تیز دھڑک رہے تھے۔ پھر علی نے کہا، شاید یہ صرف ہمارا وہم تھا۔ پھر پول کے نیچے کچھ تھا جسے ہم نہیں دیکھ سکے۔ لیکن اس رات کے بعد علی اور احمد نے کبھی بھی رات کے وقت سوئمنگ پول جانے کی ہمت نہیں کی۔ انہیں ہمیشہ یاد رہا کہ اس رات پول میں کچھ غیر معمولی ہوا تھا، اور وہ کبھی اس راز کو پوری طرح سمجھ نہ سکے۔ یہ واقعہ ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں ایک معائنہ بن کر رہ گیا، اور انہوں نے اس رات کو کبھی نہیں بھولنے کی کوشش کی۔